اور کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. کچھ سوالات چیٹ میں تھے. آئی ایم سوری دوبارہ لاگ ان کرنے کی وجہ سے وہ کلیئر ہو گیا. اگر آپ کے پاس موجود ہیں آپ پھر دوبارہ سینڈ کر دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ دیٹ پرسن از بینگ ایموشنلی ابیوزو ٹورڈز یو، کیونکہ ایموشنل ابیوز ہماری سوسائٹی میں شاید وہ ابیوز ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. مینٹل اینڈ ایموشنل ابیوز از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے والا اچھا انسان ہے اینڈ ہی ول ورک آن دیز تھنگس. لیکن ان کو یہ جیسے موسٹ آف دا ٹائمس آئی ہیئر دیٹ کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لائک اگر میں اپنی بات کروں تو آئی ایم دا پرسن جو شاید سیلف لو اور سیلف کیئر کے لیے میں نے کویشچن کیا تھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایون اگر میں کسی اور کو بھی بتاتی ہوں دیٹ مائی ہسبینڈ ڈز ناٹ کمپلیمنٹ، تو اس کی وجہ سے شاید میں نے اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیا ہے. بٹ ہی کمپلیمنٹس آن دا فوڈ کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے. مطلب ایک انسان اگر اس پہ کمپلیمنٹ پاس کر سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، شاید میں اوور تھنک کرتی ہوں جو کہ مجھے ہمیشہ سننے کو ملتا ہے. اگر میں کسی سے، ایون میں تھراپی بھی لے رہی ہوں اس وقت، میں کاؤنسلنگ کے کسی کے ساتھ سیشنز لے رہی ہوں، لیکن یہ والی چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر ٹھیک ہے اٹس اوکے اف ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ، ہاؤ ٹو اسٹارٹ دیٹ. جیسے مجھے یہ بتایا، میں نے کویشچن کیا تھا تو ڈاکٹر کمل نے یہ بتایا کہ آپ صبح اٹھیں تیار ہوں، لیکن اگر وہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، آئی ٹرائی ریئلی ہارڈ، حالانکہ میں جاب کرتی ہوں لیکن میں جس حلیے میں جاتی ہوں وہ صرف ایک حلیہ اس طرح ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پریزنٹیبل لگنا ہے، اس سے کم آپ لگ نہیں سکتے، کہ کپڑے لازمی آپ نے چینج کرنے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ ایون پٹ آن لپسٹک، کچھ بھی نہیں کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا. تو ہاؤ ٹو اسٹارٹ لونگ یور سیلف، یہ میرا کویشچن ہے. اف سم ون کین آنسر دیٹ. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا خیال ہے یہ آپ کا سوال ہے. دیکھیں یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں. ایکچولی اپنے آپ سے محبت کرنا ہمیں سب سے مشکل کام لگتا ہے، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنا آپ تو جسے کہتے ہیں نا خاک ہونا چاہیے، اور اس کو تکبر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم اس کی قدر کریں. اپنی قدر جو انسان نہیں کرتا تو وہ پھر باہر بھی کسی کو نہیں دے پاتا. جیسے اپنے فون کی بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے تو آپ کسی اور کو کیا وہ چارجنگ کے لیے کچھ دیں گے نا. پاور بینک بھی تبھی دیں گے جب وہ آپ کا کوئی فنکشنل ہوگا وہ نا آگے سسٹم. سو بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ ہاؤ ٹو لو آور سیلف، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر جتنا بڑا آپ کا مسئلہ ہے اور جس پہ آپ کی اتنی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں اور آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی اپنا مسئلہ بتائے اور ایسا ہی مسئلہ بتائے تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ تو اکثر پھر لوگ سوچنے کے بعد وہی بات کہتے ہیں جو میں ان کو آلریڈی کہہ رہی ہوتی ہوں. جیسے میں آپ سے اگر پوچھوں کہ if you have a friend who comes up to you and says کہ جی میرے ہسبینڈ میرے کھانے کی تعریف کر دیتے ہیں لیکن میری شکل کی اور باقی باتوں کی تعریف نہیں کرتے، یا میں جب ڈریس اپ ہوتی نہیں کرتے، تو that is why I don't feel like dressing up، تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ پہلی بات تو یہ آپ اسے یہی کہیں گی کہ تم اس کو انجوائے کرنا شروع کرو، یا آپ اسے یہ کہیں گی کہ why don't you talk to him once. تو یہ ہوتا ہے سیلف لو کہ جو ہم کسی اپنے پیارے کو اچھی ایڈوائس دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ آلریڈی کاؤنسلنگ میں ہیں، تو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو لوگ سولو کاؤنسلنگ میں ہوتے ہیں نا ان کو فائدہ نہیں ہوتا. ہمیشہ جیسے آپ کو اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چیلنج ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر کاؤنسلنگ میں جائیں تاکہ ان کے اینڈ کا بھی پرسپیکٹیو آپ سمجھیں. مجھے پرسنل ایکسپیرینس یہ ہو چکا ہوا ہے کہ کچھ خواتین نے مجھے کہا کہ ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں اور میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی لیکن مجھے کہیں پہ ایسا محسوس ہو رہا تھا گیپ ہے جس کو میں ایڈریس نہیں کر پا رہی ہوں. تو جیسے ہی میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بھی لائیں اور میں ان سے ایک دو دفعہ بات کرنا چاہتی ہوں، اور جب ان کے اسپاؤس آئے ہیں تو مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا کبھی 60-40 کبھی 50-50، یعنی کہ دونوں اینڈز پہ لگا کے کچھ چیزوں میں ان خواتین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم نا سلیکٹیو طریقے سے اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں. جب دونوں، لیکن اسلام کا طریقہ بھی یہ ہے کہ دونوں فریقین بیٹھیں اور اپنی اپنی بات بتائیں.
تو میں نے بہت عرصے سے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ میں ایک شخص کی بات پر فیصلہ نہیں کرتی. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ دوسرا فرد بھی آئے. پھر کئی دفعہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ مائی ہسبینڈ ول نیور کم فار کاؤنسلنگ. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو ان کو کاؤنسلنگ میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہی, میں آپ ان کو جا کے یہ بتائیں کہ میں کیونکہ کچھ سکل سیکھ رہی ہوں, تو جو میری بھی ایکسپرٹ ہیں وہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہیں کہ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے یا آپ کو کیا گیپس نظر آ رہے ہیں. وہ آپ کی سائڈ, وہ ون سائیڈڈ بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو ایسی بات پہ پھر اکثر اوقات جو ہیں وہ کبھی کبھی وہ مرد آ جاتے ہیں, آپ کو پھر تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دونوں اینڈز پہ جو ہیں وہ کیا چیلنج چل رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ایسی نیڈ ہوتی ہے تو آپ کو ووکل ہونا پڑتا ہے, اور آپ کو کئی دفعہ کچھ, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نا اگر مرد اپنی بیوی کی ڈائریکٹلی تعریف کرتا ہے تو اس کو کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ بیوی کی تعریف کیوں کر رہا ہے, کہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے. تو وہ پھر ہماری مردانگی کے خلاف یہ بات سمجھی جاتی ہے. تو آپ کو پھر ان کو وہ بھی سکھانا پڑتا ہے کئی دفعہ کہہ کے کہ اچھا جب میں اچھے کپڑے پہنوں تو آپ میری تعریف کریں, کیونکہ ہم کئی دفعہ چاہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم سکھانے پہ آتے ہیں اور اب وہ تعریف کریں تو آپ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا, میں نے ہی آپ کو بتایا تو آپ نے تعریف کی. کیونکہ آج آپ انہیں سکھائیں گی, پھر ٹائم آئے گا you'll get used to praising that. پھر آپ کو ان کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے گھر کے ماحول میں اس طرح کی تعریف کرنا عادت ہی نہیں ہے, کرتا ہی کوئی نہیں ہے, اس نے نہیں سیکھا ہوا, تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو بھی نہیں دے پائے گا نا. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ ایک جملے میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی شاید سارا آپ کو جو ہے نا وہ سولوشن مل جائے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی جو تھراپسٹ ہیں ان سے بھی اچھی طرح سے اس سلسلے میں بات کر لینی چاہیے. میں اس میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن کروں. جی جی ضرور کریں. مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ کرے, لیکن ہم دوسروں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو جیسے میں نے اپنے سیشن میں بھی کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی ہم سے بھی سیکھنے میں بھول چوک ہو جاتی ہے. مردوں اور عورتوں کے جتنے بھی ایشوز آتے ہیں اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی تھوڑی سی چیزوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں, جب بھی میاں بیوی کے مسئلے سلجھانے آپ کو پڑھیں تو آپ پہلے یہ سمجھیں کہ مرد فنکشن کیسے کرتے ہیں, پھر عورتیں کیسے کرتی ہیں. عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی لو لینگویج لفظ ہے, وہ بول دیتی ہیں اور وہ لفظ سننا بھی چاہتی ہیں. لیکن مردوں کی لو لینگویج ضروری نہیں ہے کہ ورڈز ہوں, وہ اپنی محبت کا اظہار اور طریقوں سے کر دیتے ہیں. مثلا آج بیوی بہت اچھی لگ رہی تھی تو وہ اس کو کہیں کھانے پہ گھمانے لے جائیں گے یا پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کس طرح کام کرتے ہیں. ہماری جو اگریسو قسم کی فیمنسٹ اپروچ آ رہی ہے نا ہماری خواتین میں, اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہر چیز اپنی کنڈیشنز پہ چاہتی ہیں. وہ باپ وہ چاہتی ہیں جو ایک فیمنسٹ مائنڈ کا باپ ہو, وہ ان کو شوہر بھی فیمنسٹ مائنڈ کا چاہیے, ان کو بھائی بھی فیمنسٹ مائنڈ کا چاہیے. کبھی کبھی تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمیں ہمارا میڈیا, ہمارا خاص طور پہ پاکستانی ڈرامہ جو انتہائی چیپ ہوتا جا رہا ہے, جو چیزیں سکھا رہا ہے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں, وہ بڑے خوفناک ہیں. اس پہ ہم کبھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے. آگے ہمارے کچھ سیشنز لائن اپ ہیں اس ٹاپک پہ, تو آپ کو میں اس میں کچھ ایگزامپلس دے کر دکھاؤں گی کہ کیسے ایک بالکل غلط سوچ بتائی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرے یعنی شوہر کو سمجھنا ہی نہیں ہے, وہ تو انسان نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. تو یہ والی چیز ہمیں چاہیے کہ جب ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے سمجھا, اس ٹائم ہم یہ بھی سوچیں کہ کہیں میں نے تو سمجھنے میں سامنے والے کو غلطی نہیں کی. اور بہت ساری چیزیں یہاں ریزالو ہو جاتی ہیں. ایک داہی ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں اسکالر ہیں, بن رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ, فاضل کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح. انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر عورتوں کو محبت چاہیے وہ مردوں کی عزت کریں. کہتے میں آپ کو سمپل صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں, آدمی کو کوئی بہت حسین خاتون نہیں چاہیے ہوتی. کامن پرسیپشن یہی ہے کہ مرد حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ حسن اٹریکٹ کرے, لیکن ان کو عزت ضرور اٹریکٹ کرتی ہے. تو رسپیکٹ ان کو دینا. اور فیمنزم آپ کو اس سے بالکل الٹ منظر دکھا رہا ہے کہ بیوی شوہر پہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اور وہ ڈھیٹ بنا پھر بھی ہنس رہا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم تو میرے دل کی ملکہ ہو. تو یہ ہو نہیں سکتا.
اس طرح کے بہت سارے میسیجز ہیں جن کو ہمیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. بس مجھے اتنا کہنا تھا. جی ایک اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ سیکنڈلی اگر آپ کو لگے کہ آپ ہی شاید زیادہ سینسٹیو ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے؟ فیمیلز ویسے ہی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور میلز جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے اندر یوزلی وہ ان کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے نا مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مین آر مسٹر فکس. وہ آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کریں تو خواتین کیونکہ ایموشنل ہوتی ہیں وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ویلیڈیٹ کریں, لیکن مرد حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ وہ ویلیڈیٹ کرنے کے بجائے اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی بات پہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے خواتین میں ایک ایموشنل ایلیمنٹ رکھا ہے کیونکہ وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, اس نے اندر سے وہ سیمنٹ کرنا ہے ریلیشن شپ کو, جیل کرنا ہے نا, اس کے لیے یہ ایموشنالٹی ضروری ہے. اگر وہ بھی مرد کی طرح ہو جائے گی تو وہ پھر بہت سے گھر کے معاملات کو نہیں سمیٹ سکے گی. لیکن ہاں اگر آپ اوور سینسٹیو ہو رہے ہیں, بہت ہی ٹچی ہو رہے ہیں, بات بات پہ پھٹ پڑتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ آپ کو پھر ایموشنل اپنی جو اسٹیبلٹی ہے اپنے اندر یا ایموشنل ریگولیشن ہے اس پہ کام کرنا ہوگا.